بسم الله ذات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ان الدنیا والآخرۃ عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار اس نظام اور اس سسٹم کا نام ہے کہ جس کا تعلق انسان کی لائف کے ہر شعبے سے، انسان کے پارٹس میں جو جسم کے اعضاء اور پارٹس ہوتے ہیں، ایک ایک پارٹ کا تقوی کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ انسان کے کاموں میں ایک ایک کام کا تقوی کے ساتھ ہونا ضروری۔ تقوی صرف نماز میں نہیں ہے، تقوی صرف تلاوت کلام مجید میں نہیں ہے، تقوی انسان کے سروس میں بھی ہے، تقوی انسان کے بزنس میں بھی ہے، تقوی انسان کے اسکول میں بھی ہے، کالج میں بھی ہے، تقوی انسان کے ایگزام میں بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ تقوی لباس میں بھی ہے، انسان کوئی سامان بیچ رہا ہے اس میں بھی تقوی ہے، کہیں جا کے کوئی سامان خرید رہا ہے اس میں بھی تقوی ہے، راستے میں بازار میں جا رہا ہے تقوی ہے، نگاہیں کس حساب سے اٹھ رہی ہیں اس میں بھی تقوی ہے، کہاں دیکھنا چاہیے کہاں نہیں دیکھنا چاہیے، کیا سننا چاہیے کیا نہیں سننا چاہیے، حتیٰ یہ موبائل یوز کر رہا ہے اس میں بھی تقوی ہے۔ یہ موبائل کا یوز بھی تقوی سے ہٹ کے نہیں ہے، واٹس ایپ کا یوز بھی تقوی میں ہے، فیس بک بھی تقوی میں، ہم کو فیس بک بھی یوز کرنا چاہیے تقوی کے مطابق، واٹس ایپ بھی یوز کرنا چاہیے تقوی کے مطابق۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کام ہم اس پہ ایسا کر بیٹھیں کہ جو ہمارے تقوی کے خلاف، جو ہماری دینداری کے خلاف۔ لہذا تقوی کا وہ سسٹم اور نظام ہے کہ جس کا تعلق انسان کی پوری لائف کے ایک ایک پوائنٹ سے۔ اگر انسان ہر شعبے میں ہر مقام پہ تقوی پروردگار کے ساتھ زندگی گزارے گا تو یقیناً کسی جگہ اس کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی، کوئی شرمندگی نہیں پیش آئے گی، ہر جگہ وہ فخر اور افتخار سے۔ حتیٰ وہ چیزیں کہ جس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں اس میں بھی اس کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ ہوتا ہے بعض چیزیں انسان صحیح کرتا ہے لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لوگوں کے غلط سمجھنے سے اس کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ آئیے مومن کی عبرتوں کے سلسلے میں سورہ مومنون سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ یاد رہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ وہ لوگ، وہ مومنین کی جو فلاح پا گئے، فلاح پانے والے مومنین۔ خوب عبرت کے سلسلے میں جناب نوح سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ جناب نوح نے دعا کی جب وہ گئے اور فرعون نے بات کو نہیں مانا، ساری باتیں وہ پچھلے ہفتے بھی ذکر ہوئی تھی۔ تو جناب نوح نے دعا کی کہ پالنے والی جو ہم کو جھٹلا رہے ہیں ان کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ بعض اوقات ہم لوگ جب دین کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دین کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تو ہم گویا کسی پہ احسان کر رہے ہیں اور ہم کو سارا راستہ ایک دم کلیئر ملنا چاہیے، بس ہم دھڑا دھڑ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی نبی کو کوئی مصیبت اور ظلم نہیں اٹھانا پڑتا۔ شاید سب سے زیادہ مشکلات دین کے راستے میں، کربلا دنیا کے لیے نہیں پیش آئی ہے، دین کے لیے پیش آئی ہے۔ صفین اور نہروان اور فلاں جتنی جنگیں ہیں یہ دنیا کے لیے نہیں پیش آئی ہیں، دین کے لیے پیش آئی ہیں۔ دنیا کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، دنیا بغیر لڑے ہوئے ملتی، جس کو ہم سمجھتے ہیں دنیا کے لیے اسٹرگل نہیں، ایسے ہی مل جاتی ہے، تو خود ہم کو بلاتی ہے، آؤ، ہنستی ہے ہم کو۔ دین کے لیے مشکلات پیش آتے ہیں،
لہٰذا اگر دین کے لیے ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ بس یوں ہی ہو جائے گا، نہیں، کوشش کرنی پڑے گی، مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی، امتحان دینے پڑیں گے، راستے میں شیطان بہکانے کی کوشش کرے گا، راستے سے شیطان ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ ان ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے ہم کو پوری کوشش کرنی ہے۔ دین صرف دعا سے نہیں ملتا ہے۔ جناب نوح نے پوری کوشش کی اور دعا کی کہ پالنے والے یہ جو جھٹلا رہے ہیں ان کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ وہ جناب نوح بیٹھ سکتے تھے کہ پالنے والے ٹھیک ہے یہ لوگ گمراہ ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پالنے والے ہم کو ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما، اور خود بخود کام ہو سکتا تھا۔ لیکن نہیں، جناب نوح نے اس لاجک کو اصلاً قبول نہیں کیا۔ کس لاجک کو قبول کیا؟ کہ دین کی راہ میں کوشش کی، مصائب برداشت کیے، مشکلات برداشت کی، امتحانات دیے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ پھر خدا سے دعا کی کہ پالنے والے ان کے جھٹلانے کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ لہٰذا ایک ابتدائی چیز جہاں سے ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے سب سے پہلی نماز۔ اگر ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں تو اب ایسے نہیں کہ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو خود بخود معجزہ ہوتا جائے، ٹریفک بھی نہ ملے، کوئی راستے میں ملے بھی نہ، کاروبار میں بزنس میں کوئی کسٹمر بھی اس ٹائم نہ آئے، کوئی سارا راستہ ایک دم کلیئر ہو جائے اور ہم پہنچ جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہیں پہ تو امتحان ہوتا ہے، یہی تو امتحانی جگہ ہے۔ جب آپ نکلنے لگیں گے اسی ٹائم کسٹمر آئے گا، اور شاید نسبتاً بہتر کسٹمر ہو، آپ کو لگے کہ اس کو چھوڑیں یا نماز کو چھوڑیں۔ یہ امتحان کا موقع ہے، یہاں خدا امتحان لیتا ہے۔ راستے میں مشکلات بھی ہوں گی، ٹریفک سب کچھ ہوگا، لیکن جس طریقے سے ہم کو اپنے اولاد سے، اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، دوست سے محبت ہوتی ہے، ساری مشکلات کو برداشت کرنے کے باوجود ہم اس تک اپنے آپ کو پہنچا دیتے ہیں، اسی طریقے سے خدا کا عشق ان سارے عشق سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ پھر یہ مشکلات ہم کو مشکلات نہیں لگیں گی، اس عشق کے آگے، اس محبت۔ جناب نوح یا دوسرے انبیاء نے ان مشکلات کو برداشت کیا، لیکن اپنے اسٹینڈ سے ایک رتی بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ کیوں؟ وہ عشق الہی تھا۔ یہاں سے یہ مسائل شروع ہوں گے، نماز سے، روزے سے، تلاوت قرآن مجید سے، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کو پڑھنے سے، دوسرے اسلامی اسٹڈیز سے، یہاں سے یہ مسائل شروع ہوں گے، حتیٰ وہاں تک پہنچیں گے جہاں ہم تحریک کی منزل میں آئیں گے۔ مشکلات ہوں گی، رکاوٹیں آئیں گی سامنے، ہم کو ان رکاوٹوں سے لڑنا ہوگا، پھر خدا سے دعا کرنی ہوگی۔ اب ان مشکلات کے مقابلے میں صاحب یمن نے حملہ کیا، ٹھیک ہے ہم لوگ دعا کرتے ہیں پالنے والے، یمن پہ حملہ ہو رہا ہے، سعودیہ نے حملہ کیا ہے، حملہ کرنے والوں ظالموں کو مثلاً نیست و نابود کر دے، مظلوموں کی حمایت فرما۔ اچھی چیز ہے دعا، بری چیز نہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن صرف دعا کر کے، انبیاء کی روش نہیں تھی کہ ہم صرف دعا کر کے بیٹھ جائیں، کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، بیلنس ہونا چاہیے۔ کبھی بھی انبیاء دعا کر کے نہیں بیٹھے، رسول کے بھی بیٹھے ہیں، پالنے والے مثلاً ابو لہب کو نیست و نابود کر دے، بیٹھ گئے، ٹھیک ہے ہو جائے گا، پالنے والے ان کفار میں ایمان کی دولت مثلاً بھیج دے، بیٹھ گئے، ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے، بیلنس لے کے چلتے ہیں۔ آئیے ہمیشہ کی طرح امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ، جس کا ایک حصہ ہم پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، کہ جب آپ کو مولانا کسی نے دیکھا کہ آپ بہت بوسیدہ چادر، یا بعض جگہوں پہ ہے کہ قمیض بہت بوسیدہ، بہت پرانی پہنے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے ٹوکا کہ مولا یہ کیا پہنے ہوئے ہیں آپ؟ تو مولا نے پہلے کہا کہ اس سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے، نفس میں انکساری آتی ہے، اور مومنین اس کی اقتدا کر سکتے ہیں، آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ یہ بات پچھلے ہفتے ہو چکی۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ان الدنیا والآخرہ عدوان متفاوتان، یاد رکھو کہ دنیا اور آخرت آپس میں دو ناسازگار دشمن ہیں، یعنی دو ایسے دشمن ہیں، کبھی ان میں آپس میں ہوتا نہیں، بعض لوگ بہت بڑے دشمن تھے لیکن کچھ ایسے حالات پیش آئے، کچھ کامن میٹر ایسا ہے کہ دونوں مل گئے اس پہ، لیکن دنیا اور آخرت میں ایسا کبھی نہیں ہونے والا ہے، کبھی بھی آپس میں ان کی بننے والی نہیں ہے۔ لہٰذا مولا کہہ رہے ہیں کہ دو ایسے دشمن ہیں کہ جن میں آپس میں کبھی پٹنے والی نہیں، دو مختلف راستے ہیں، دو الگ الگ راستے ہیں۔ جو دنیا سے محبت اور بہت زیادہ تعلق رکھے گا وہ آخرت کا دشمن ہو جائے گا، اور دونوں کی مثال مغرب و مشرق، ایسٹ و ویسٹ، دونوں الگ الگ ہیں۔ آدمی جتنا ایسٹ کی طرف جائے گا اتنا ویسٹ سے دور ہوگا، اور جتنا ویسٹ کی طرف جائے گا اتنا ایسٹ سے دور ہوگا۔ لہٰذا دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو مغرب و مشرق کی طرح ہیں۔
جو ایک سے قریب ہوگا وہ دوسرے سے دور ہو جائے گا، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سوت کی جیسے۔ آئیے اس میں وضاحت میں سب سے پہلے ہم دنیا سے متعلق وضاحت کریں کہ دنیا ہے کس کو، کہتے کس کو۔ ایسا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا بعض لوگوں نے چونکہ اس مفہوم کو نہیں سمجھا لہٰذا ایک دم سے دنیا کو ترک کر دیا، جسے کہتے ہیں ہم صوفیزم وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ نہیں، ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے، مال سے دشمنی، فلاں سے دشمنی، اولاد کو چھوڑ دیا اپنے حال پہ، کچھ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ دنیا کو ایک دم چھوڑنا، دنیا یہاں پہ 3 معنوں میں، یہاں پہ جو مولا دنیا کے متعلق فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت دشمن ہے اور دنیا ایسی چیز ہے، دنیا کے یہاں پہ 3 معنی ہیں۔ یہ یہاں پہ نہیں، جہاں پہ بھی دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہاں پہ دنیا کے 3 معنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ دنیا جو حرام راستے سے لی جائے، جو غلط طریقے سے لی جائے، ناجائز مال سے لی جائے، غصب سے لی جائے، غلط چیزوں سے لی جائے، تو جہاں بھی وہ دنیا کی جو حرام راستے سے لی جائے، بے ایمانی سے، رشوت سے، غصب سے، فعل حرام سے، وہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آخرت کی دشمن ہے۔ ایک چیز ہم نے غصب کر لی، مقام کو غصب کر لیا، اب اس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں مثلا دین کی خدمت کریں، تو نہیں ہو سکتی کیونکہ بنیاد غلط ہے۔ ایک جگہ ہم نے بے ایمانی کے پیسے سے چاہا کہ ہم کسی دینی ادارے کی ڈونیشن اس کو دے دیں، نہیں ہو سکتی کیونکہ بنیاد جائز نہیں ہے، اصل مال ہمارا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان حرام راستے سے کمائی ہوئی دنیا سے آخرت سنوارنا چاہے تو آخرت سنور نہیں سکتی ہے، آخرت بھی بگڑے گی، دنیا تو ہے ہی ہے، خراب ہوئی ہے اس کی۔ تو دنیا کی پہلی چیز کی جو غلط طریقے سے انسان جس کے لیے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو حرام طریقے سے اور غصب کے طریقے سے لی جائے۔ یہ دنیا کبھی بھی انسان کے آخرت کے لیے مددگار نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اگر امام علی کے اس قول کو انسان محسوس کرے تو انسان کو اس دنیا کا دشمن ہونا چاہیے۔ امام علی نے اس دنیا کو طلاق دی، امام علی کے قول کے مطابق اس دنیا سے ہم کو نفرت کرنی چاہیے، وہ دنیا جو حرام۔ اب خود حرام میں ہم دیکھیں، غور کریں، بعض اوقات پھر دنیا کا تو کام ہی ہے کہ دنیا ہم کو بیوقوف بناتی ہے، دھوکہ دیتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بیوقوف بن جائیں، دھوکے میں آ جائیں، نہیں، ہم غور کریں کہ دنیا مثلا کس حد تک ہے، کیسے ہے، کہاں تک ہے، کہاں پہ ہم کو اپنے پھانسی۔ ایک دوسری چیز، اس دنیا کے لیے منع کیا گیا ہے جو دنیا مقصد بن جائے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے دین مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا یوز ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے دنیا مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے دین یوز ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ گفتگو کریں، چونکہ نگیٹو مثال اپنے اوپر دیں، دوسرے کو مناسب نہیں ہے، ہم یہاں پہ یہ گفتگو اس لیے کریں کہ لوگ کہیں کہ بہت اچھا بولتے ہیں۔ تو کیا خطبہ کہنے سے مقصد دین ہے؟ نہیں، مقصد دنیا ہے۔ لوگ تعریف کریں، اگر تعریف مقصد بن گیا تو تعریف کا تعلق دین سے نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ اپنی شخصیت بنانا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت بنانے کے لیے اب یہ میٹر بول رہے ہیں، اس میٹر کو وسیلہ بنا رہے ہیں، ذریعہ بنا رہے ہیں، دین کو ذریعہ بنا رہے ہیں تاکہ دنیا مل جائے۔ تو مقصد کیا ہوا؟ دین مقصد نہیں ہے، دنیا مقصد ہے۔ لوگ تعریف کریں گے، تعریف ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، یہ فائدے ہوں گے، وہ فائدے ہوں گے، اور ساری چیزوں کو اوپن کہہ بھی نہیں سکتے، مناسب بھی نہیں ہے۔ لہذا مقصد دنیا ہو گئی۔ اگر کسی نے اپنی لائف میں مقصد دنیا بنا لی ہے، اب چاہے اس مقصد کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے دنیا مقصد ہے تو مثلا پھر اب اس کا مقصد گاڑی ہو گیا، اس کا مقصد مثلا بنگلہ ہو گیا، اس کا مقصد فلاں فلیٹ ہو گیا، اس کا مقصد جو ہے فلاں چیز ہو گئی، فلاں جویلری ہو گئی، کوئی بھی چیز مقصد بن سکتی ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ لیکن بہت سے اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم کو دین دکھتی ہیں ان کا مقصد بھی دنیا ہوتا ہے۔ ہم یہ کام کریں تاکہ لوگ واہ واہی کریں، یہ مقصد دنیا ہو گیا۔ اگر یہ دنیا مقصد ہو گیا ہے تو انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا۔ جس انسان کا مقصد دنیا ہو جائے، مولا نے اس دنیا پہ بھی لعنت بھیجی ہے، یہ بھی دنیا غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا انسان کو دین سے ایک دم الگ کر رہی۔ اتنا انسان دین سے الگ ہو جاتا ہے کہ اگر ڈائریکٹ دنیا کے قبضے میں ہے تو اس دنیا کو کمانے کے لیے دین بھول جاتا ہے، اور اگر دین کو یوز کر رہا ہے تو جہاں پہ وہ دینداری کر رہا ہے وہ بھی دینداری، اس کی دینداری واقعی دینداری نہیں رہ پاتی ہے۔ ان کاموں کو بھی دنیا کو کمانے کے مقصد سے انجام دیتا ہے۔ لہذا اگر انسان دنیا کے مقصد کے لیے دین کو استعمال کرے تو یہ دینداری نہیں ہے بلکہ دین کا یوز ہے، دین کا استعمال۔ اس دنیا سے بھی امام علی نے منع کیا ہے۔ تیسری قسم دنیا کی وہ ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہے، جس سے منع کیا گیا ہے۔ دنیا کی حلال چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، لیکن بہت چکا چوند ہے، زرق برق تجملات دنیا کے ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان دنیا کی چکا چوند میں پھنس جاتا ہے،
ٹھیک ہے، ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، اور وہ کہے کہ ہم اس پیسے سے کچھ بھی خریدیں گے، آپ سے کیا مطلب؟ لیکن وہ اس خریداری کے چکر میں آج یہاں کل وہاں، آج اس مال میں کل اس مارکیٹ میں، آج یہاں وہاں، بعض اوقات اس چمک دھمک میں اتنا پھنس گیا کہ جماعت چھوٹی، پھر نماز کا اول وقت چھوٹا، پھر آخر وقت، اور پھر اس کے بعد نماز بھی نہیں۔ ایک طرف سے وہ حلال کام کر رہا ہے، حرام کام نہیں کر رہا۔ جو چیز خرید رہا ہے وہ حلال ہے، اس کا استعمال حلال ہے، جو پیسہ جیب سے خرچ کر رہا ہے وہ حلال ہے، سب کچھ حلال ہے، لیکن ان حلال کے چکر میں اتنا پھنس گیا ہے کہ انہی سارے حلال نے مل کے اس کو دین سے دور کر دیا۔ دین کی فکر ذہن سے نکل گئی، دین کی سوچ ذہن سے نکل گئی، شعور دین کا پست ہوتا جا رہا ہے، معرفت کے پیچھے نہیں جا رہا۔ تو انہی چیزوں نے اس کو اتنا پھنسا لیا ہے کہ باوجود اس کے کہ ان میں سے الگ الگ کوئی چیز حلال نہیں، حرام نہیں ہے، سب حلال ہے، لیکن یہ سارے حلال مل کے اس کو دین سے دور کر رہے ہیں، یا دین سے دور کر رہے ہیں یا اس کو غافل کیے دے رہے ہیں، یعنی اس سے بدتر دین کے متعلق غافل ہوا جا رہا ہے، دنیا کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں حلال ہیں، سب کچھ صحیح ہیں، جائز بھی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود امام علی نے اس دنیا سے نفرت کی، کیونکہ امام علی بھی تو اس معیار پہ دنیا کو اپنا سکتے تھے نا۔ امام علی نعوذ باللہ کسی غریب، مجبور اور محتاج کا نام نہیں ہے۔ علی کے گھر میں فاقے علی کی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے، علی کی سخاوت کی وجہ سے ہوتے تھے۔ تو وہی پیسے امام علی اپنے اوپر خرچ کر سکتے تھے۔ یہ مکان چھوٹا ہے، ہم کو اور بہترین بنگلہ چاہیے، ہم کو بہترین، ہو سکتا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن امام علی صرف اپنی واجبی ضرورت کے مطابق نکال کے باقی سارے پیسوں کو راہ خدا میں بانٹ دیا کرتے تھے، اور وہ واجبی ضرورت کا دائرہ بھی ہماری بنسبت بہت چھوٹا تھا، یعنی اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے سامنے کے کھانے اٹھا کے فقیروں کو دیے جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں؟ ممکن ہے؟ راہ خدا میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو سب سے حالانکہ ہے بہرحال چونکہ عام حالات لحاظ ہم کریں، جو ایک دم انسان کو لگتا ہے کہ اب کام کا نہیں ہے اور سب کچھ یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، سارے زمانے کے فیشن کے سارے تقاضے جب پورے ہو جاتے ہیں تب کہیں جا کے راہ خدا ذہن میں ہے۔ اس کو تھوڑی کہتے ہیں راہ خدا، یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی وہ ہے کہ جو انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، قربانی وہ ہے کہ جو انسان اپنے جو غیر اہم ضروریات ہیں ان کو بریک کرے، ان کو روکے، پھر راہ خدا میں دے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ گفتگو نہیں کرنی۔ تو امام علی جو دنیا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ہے، اس دنیا سے مراد یہ تین چیزیں ہیں۔ وہ دنیا کی جو حرام راستے سے ملے، وہ دنیا جو انسان کی زندگی کا مقصد بن جائے، اور وہ دنیا جو انسان کو اپنے آپ میں اتنا پھنسا لے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے پائے۔ خوب مذہبی ذمہ داریاں ہیں، ہم نہ محسوس کریں تو اس کا مطلب نہیں کہ ذمہ داری نہیں ہے، بہت سارے واجبات ہیں۔ دیکھیں علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے، اگرچہ اس میں سب شامل بھی ہے، کہ جو فروع دین 10 گنائے جاتے ہیں، فروع دین صرف 10 نہیں ہیں، ہر واجب فروع دین میں ہے، جتنے واجبات ہیں سارے واجبات فروع دین میں ہیں۔ یہ ابتدائی طور پہ بچوں کے لیے ایک فہرست بنا دی گئی ہے کہ بالاخره جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ اس کے ذہن میں آ جائے، ورنہ فروع دین اس کے علاوہ بھی ہیں، یہ ہیں سب اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اگر اسی کو ہم دیکھ لیں تو کیا امر بالمعروف فروع دین میں نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے؟ نہی عن المنکر واجبات میں سے نہیں ہے؟ اب اس کو اپنی ذمہ داری کیوں نہیں محسوس کرتے؟ یا اس کے علاوہ امام حسن اور دوسرے ائمہ کے تقاضے رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، مظلوم کی حمایت کرو، حق کے لیے بولو، حق کی حمایت کرو، یہ ہمارے ذمہ داریوں میں نہیں ہے؟ دین کی تبلیغ ہماری ذمہ داریوں میں نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ جب ہم دنیا میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کو بھولنے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ذمہ داریوں کا دائرہ کم ہوتا ہوتا آخر میں نوبت یہ آتی کہ جو آدمی 3 وقت میں آ کے 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا دیندار ہے دیندار، ہم کو اس کے دینداری سے انکار نہیں ہے الحمدللہ، خدا اس کی دینداری میں مزید اضافہ کرے، لیکن یہ دینداری کافی دینداری نہیں ہے، یہاں دینداری کا آغاز ہے۔ لہذا دوسری جگہ پہ امام علی اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ اگر دین کو دنیا کا تابع بنا دیا تو دین اور دنیا دونوں تباہ کر دیا۔ اگر انسان نے اپنے دین کو دنیا کا تابع، یعنی دنیا کو فالو کرنے لگے، تو اس صورت میں دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے، دین بھی نہیں بچے گا اور دنیا بھی نہیں بچے گی۔ لیکن اس کا الٹا، اور پھر یہ آدمی آخرت میں نقصان اٹھائے گا،
جس آدمی نے دین کو دنیا کا تابع بنا دیا، جس کا دین دنیا کو فالو کرنے لگے، اس کے دین و دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے، آخرت میں نقصان دہ ہوگا۔ اب یہ الگ الگ خوب حساب کیے بیٹھا رہے کہ ہم نے اتنی تسبیح پڑھی تو اس کا اتنا ثواب ہے، اور فلاں عمل کیا تو اس کا اتنا ثواب ہے، اور اتنی نماز کا اتنا ثواب ہے، وہ اس کا کیلکولیشن اس کے حساب سے ہے۔ روز محشر ہم کو ہمارے کیلکولیشن سے اجر نہیں ملنے والا ہے، روز محشر ہم کو اجر اس کیلکولیشن سے ملے گا جو خدا کے ہاں ہے، جو فرشتوں نے لکھا ہے۔ کیونکہ ہم جب لکھتے ہیں تو اپنے حساب سے لکھتے ہیں نا، مثبت زیادہ دیکھتے ہیں، پازیٹیو زیادہ دیکھتے ہیں اپنے کو۔ خدا کے ہاں جو کیلکولیشن اس سے ہم کو حساب ملے گا۔ لہٰذا اگر انسان کا دین دنیا کو فالو کرنے لگے، دنیا کے پیچھے آنے لگے، دنیا کا اتباع کرنے لگے، تو دین و دنیا دونوں تباہ ہے، اور آخرت میں انسان نقصان دے۔ لیکن اگر انسان کی دنیا دین کو فالو کرے، دنیا دین کا اتباع کرے، تو اس کے دین بھی کامیاب ہے اس کا، اور اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اور یہ آخرت میں فلاح یافتہ ہے، کامیاب انسان۔ لہذا ان دونوں چیزوں کا رشتہ، دین اور دنیا کا رشتہ، یہ نہیں ہے کہ دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے۔ تین شکلیں پیدا ہوتی ہیں، یا تو ٹھیک ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ یہ دینی معاملہ اس کو وہاں الگ رکھیے، وہ دنیاوی معاملہ اس کو الگ رکھیے، غلط ہے، اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ ایک یہ آتا ہے کہ نہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو یوز کریں، یہ بھی غلط ہے۔ تیسری شق یا تیسری قسم کہ دین کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو استعمال کریں، یہی پرفیکٹ ہے، یہی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ کوئی صحیح بھی نہیں۔ لیکن ان حالات میں ایسا نہیں کہ انسان کو دنیا مشکل پیش آئے گی، اب کمائیں کیسے، مارکیٹ نہیں، سب کچھ صحیح، سارے قوانین موجود ہیں، اصول موجود ہیں۔ ائمہ نے اس زندگی کو گزار کے بتایا ہے، انبیاء نے گزار کے بتایا ہے، علماء ایسی زندگی گزار چکے ہیں، گزار رہے ہیں، مومنین، صالحین، شہداء، صدیقین، سب اس زندگی گزار، کوئی مشکل نہیں ہے، کسی کو مشکل نہیں پیش آئی، بلکہ نہ یہ کہ مشکل نہیں پیش آئی، یہی زندگی ہے جو کائنات میں کامیاب زندگی نظر آتی ہے۔ یہی لوگ کامیاب، جنہوں نے دین کو ذریعہ بنا کے دنیا حاصل کی، ان کی زندگی آج تک کامیاب نہیں، یا تو نام نہیں ہے، یا ان کا نام بدنامی کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ لیکن جنہوں نے دین کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو ذریعہ بنایا ہے، آج بھی لوگ ان کی مثال دیتے ہیں، صدیاں گزر گئیں لیکن ان کے نام زندہ ہیں، اور ان کا کردار ہمارے یہاں زندہ ہے۔ لہٰذا یہی وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے سے انشاءاللہ اگلے ہفتے مزید اس کی وضاحت کر کے اس جملے پہ جو گفتگو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من اللعن الی قیام یوم الدین۔
اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مذہبی مناسبات میں پہلی مناسبت جس کا تعلق آج کی تاریخ سے ہے، کہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی اس مناسبت پہ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ 13 جمادی الثانیہ جناب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے وفات کی تاریخ۔ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ ہم جناب ام البنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین آئیڈیل بنا سکتے ہیں ان ذمہ داریوں کے لیے کہ جو ایک ماں کی اپنے اولاد کے متعلق۔ اتنا ہی نہیں، جناب ام البنین نے ہم کو درس اطاعت بھی دیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جناب عباس میں اس حد تک امامت کے اطاعت کا جذبہ تھا۔ اس در پہ رہنے کے باوجود بھی جناب ام البنین نے اہل بیت اطہار کا کتنا احترام کیا اور ان کی کتنی اطاعت کی، اور کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری۔ ایک بہترین نمونہ عمل اور بہترین آئیڈیل لائف ہو سکتی ہے۔ آنے والی دوسری مناسبت 19 جمادی الثانیہ ہے۔ وہ تاریخ ہے کہ جس دن بعض روایتوں کے حساب سے حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی شادی کی تاریخ ہے۔ یقیناً بہت مبارک تاریخ ہے اور مبارک ہستیاں ہیں۔ ہم لوگ ہر مناسبت، کوئی بھی مناسبت ایسی نہیں کہ جس کے دامن میں ہمارے لیے کوئی درس یا عبرت نہ ہو۔ ہم لوگ اس شادی سے بھی درس لے سکتے ہیں اور اس شادی کے جو نتائج ہیں ان سے بھی درس حاصل کر سکتے ہیں۔ آنے والی تیسری مناسبت جو اہم ترین مناسبت ہے، ٹھیک ایک ہفتے بعد ہے، 20 جمادی الثانیہ ہے۔ وہ تاریخ ہے کہ جس دن خاتون جنت بذات الرسول صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت سعادت کی تاریخ۔ بعض اوقات ابھی بھی اتنی جہالت باقی ہے لوگوں کے اندر کہ اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو تو تھوڑا سا لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، کہیں تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہے، کہیں زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہیں الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں کہ ان کے لیے فرق نہیں ہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، بلکہ بعض اوقات زیادہ خوش ہوتے ہیں لڑکی کے لیے کہ خدا ہم پہ زیادہ مہربان۔ لیکن انہی کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی آغوش میں لڑکی کو دیکھ کے تھوڑا سا نروس سے ہو جاتے ہیں یا تھوڑا سا ان کو خراب لگتا ہے۔ رسول کی باقی رہنے والی ایک لوتی اولاد، وہ بھی بیٹی، کہ جس سے رسول کی نسل بھی آگے بڑھی ہے اور جو کار رسالت میں رسول کی شریک بھی رہی۔ 18 سال کی عمر میں صدیقہ طاہرہ نے اسلام سے متعلق وہ عظیم خدمات انجام دیے کہ جن کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ نہ اثرات، اگر آج اسلام کے نام پہ اس اسلام میں ذرا سا بھی رمق باقی ہے تو صدیقہ طاہرہ کا اسلام پہ احسان ہے، ورنہ اوائل میں کہ جس وقت اسلام کے خلاف حملات ہو رہے تھے اور خود امام علی کی ذات کو اختلافی بنا دیا گیا تھا، لوگ امام علی سے بھی دور ہو رہے تھے، اس وقت صدیقہ کے علاوہ کون تھا جو اسلام کو بچاتا؟ اس وقت ڈوبتے حالات میں اسلام کو بچانے والی صدیقہ۔ بعض اوقات ہم لوگ لڑکیوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس کے پیچھے ہیں علتیں۔ یا تو ہم لڑکی کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو گھر کے اندر قید رہنے کی چیز ہے، خوب لڑکی گھر کے اندر قید رہنے کی چیز نہیں ہے۔ یا تو ہم لڑکی کو ایک پست مخلوق دیکھتے ہیں، لڑکی پست مخلوق بھی نہیں کہ میں لڑکے کے برابر نہیں۔ خاص کر کے وہ ذہنیت کہ جو لوگ اولاد کو مستقبل کے لیے اپنا سیونگ سمجھتے ہیں، ذخیرہ سمجھتے ہیں، ان کو زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے۔ اولاد کو اپنے فیوچر کے لیے سیونگ سمجھتے ہیں۔ اور روایات میں ہے کہ اولاد کو اپنے بڑھاپے کا سہارا مت بناؤ، یہ پرورش پہ اثر پڑتا ہے۔ ہم اولاد کو اس لیے پال رہے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے میں سہارا بنے، لہٰذا اب اس حساب سے پالیں گے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ فکر ہوگی کہ مثلاً یہ وہ
چیزیں اس لائن کو پڑھے کہ جس لائن میں مثلاً اس کا فیوچر زیادہ اچھا ہے، اس کا پیکیج زیادہ بڑا ہے. ہم کسی ڈگری اور کسی خاص اس کا نام نہیں لیں گے تاکہ کوئی پازیٹیو اور نگیٹو فکر نہ جانے پائے. ہم اس کو اس لائن میں ڈال رہے ہیں کہ جس کا پیکیج زیادہ بڑا ہے، جس کے مستقبل میں فیوچر میں انکم زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کے اس کے بھی مالی حالات اچھے ہوں اور اس کے توسط سے ہماری بھی کم سے کم بڑھاپے کی زندگی تو اچھی گزر جائے. یہ بڑھاپے کا آسان نہیں ہے. یہ اولاد کو اس لیے پرورش کرو کہ وہ دین کے لیے، دنیا کے لیے مفید ہو، سماج کے لیے مفید ہو، نہ کہ اس لیے اس کو یہ بزنس کا مال نہیں ہے کہ اس لائن میں ڈالو جہاں انکم زیادہ ہے، جہاں پروفٹ زیادہ ہے. یہ خدا کی امانت ہے، وہاں ڈالو جو اس کے لیے زیادہ مناسب ہے. جب انسان کے ذہن میں یہ فکر ہوتی ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب لڑکا ہوگا تو نسبتاً زیادہ چانسز ہیں کمانے کے، سروس کے چانسز زیادہ ہیں، آگے بڑھنے کے، تو اس لیے زیادہ خوشی ہوتی ہے. لڑکی ہوتی ہے تو نسبتاً کم چانسز ہیں، پہلے بالکل نہیں تھے، اب کافی ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی نسبتاً لڑکی میں نسبت کم چانسز ہیں، تو انسان تھوڑا سا پھر مایوس ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ جہالت دعاؤں میں دکھتی ہے کہ پالنے والے اولاد نرینہ عطایت فرما. نرینہ سمجھتے ہیں؟ نر سے، نر کہتے ہیں میل کو، اولاد نرینہ عنایت فرما. کیوں اولاد نرینہ؟ اولاد صالح عنایت فرما. بہترین اولاد، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، بہترین اولاد ہو. بہرحال ہم کو اولاد اور اس پرورش پہ گفتگو نہیں کرنی ہے. صدیقہ طاہرہ اس خاتون کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنے باپ کے مشن میں وقت کے ولی کی وہ نصرت کی کہ جو صدیقہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. یعنی وہ کام کیا کہ جو کام صرف صدیقہ انجام دے سکتی تھی. شاید ہم اس نزاکت کو محسوس کر سکیں کہ جب دین کے لیے دین کو کس پہ منحصر کیا گیا؟ دین ڈیپینڈ ہے ولایت پہ، ہے کہ نہیں؟ اعلان ولایت میں قدیم ہی تو کہا گیا کہ اگر آج آپ نے یہ اعلان نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. دین پورا منحصر ہے ولایت پہ. اب اگر دشمن اسی نظام ولایت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو دین کہاں بچے گا؟ خدا نے دین کو ولایت کے حوالے کیا ہے، رسول نے دین کو ولایت کے حوالے کیا. اب اگر یہ ولایت ہی اسلام سے ختم ہو جائے، ولایت ہی اسلام سے نکل جائے تو دین کہاں بچے گا؟ دشمن بھی سمجھدار تھا، اس لیے اس نے کہیں اور حملہ نہیں کیا، ولایت پہ حملہ کیا. صدیقہ طاہرہ نے بھی باقی ساری چیزوں سے بڑھ کے ولایت کے تحفظ میں زیادہ کوشش کی. جتنی قربانیاں دیں اسی لیے قربانیاں دیں کہ اس ولایت کو ہم یہاں سے نہیں جانے دیں گے. ہم اس ولایت، حد اقل صدیقہ طاہرہ نے مسلمانوں کے اندر اتنا شعور پیدا، بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جب شعور پیدا کیا جاتا ہے اس وقت شعور نہیں بیدار ہوتا ہے. جب کربلا کی جنگ ہوئی اس وقت کوفے والوں میں شعور نہیں تھا کہ جا کے امام حسین کی نصرت کریں، لیکن جب امام حسین شہید ہو گئے تو توابین کے عنوان سے قیام ہوا، جناب مختار کا قیام ہوا، لوگ جناب مختار کا ساتھ دینے آ گئے. بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آیا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ لیٹ سمجھتے ہیں اور بعد میں صرف افسوس کہ کچھ اور نہیں ہوتا ہے. امام حسین شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے کیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن یہ کام اس وقت پہ ہوتا اور زیادہ مفید ہوتا ہے اسلام کے لیے. صدیقہ طاہرہ نے مدینے والوں کے اندر جو شعور پیدا کرنے کی کوشش کی وہ اس وقت اتنا کامیاب نہیں ہو سکا کہ لوگ علی کی حمایت میں سامنے آتے، صدیقہ کے دفاع میں سامنے آتے، جلتے ہوئے در کے موقع پہ سامنے آتے. لیکن ہاں اتنا شعور پیدا ہو گیا کہ ایک بار ٹھوکر کھائے، 2 بار ٹھوکر کھائے، 3 بار ٹھوکر کھائے، اب سمجھ میں آ گیا کہ جو صدیقہ کہہ رہی تھیں اسی در پہ اسلام بچے گا. لہٰذا لوگوں نے اس شعور کو استعمال کر کے اسلام کو وارث اسلام کے حوالے کیا. اتنی آسانی سے نہیں ہو گیا. جن لوگوں نے بعد میں مخالفت کی وہ پہلے بھی مخالفت کر رہے تھے، لیکن صدیقہ طاہرہ کی تربیت کا وہ نتیجہ تھا کہ اس موقع پہ وہ مخالفتیں کام نہیں آئیں. اور الحمدللہ امام علی کی ولایت ہر اعتبار سے لوگوں کے سامنے آئی، جس نے بہرحال بہت کم مدت کے لیے تھی، مختصر تھی، لیکن پھر بھی دین کو فائدہ پہنچایا. لہذا صدیقہ طاہرہ کی سیرت ہمارے لیے بہت اہم سیرت ہے کہ جو دین و دنیا دونوں میں کامیاب کر سکتی ہے. موجودہ حالات میں یمن پہ جو سعودی کا حملہ ہے ایک عجیب داستان ہے. دوسری طرف سعودی دوسرے ممالک سے مدد مانگ رہا ہے، پاکستان سے مدد مانگ رہا ہے. خوب چلے ہم لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ سکتے. اس لڑائی میں جو بہت زیادہ ایک چیز یوز کی جا رہی ہے، حوثی باغی شیعہ. کس کے خلاف؟ وہ لوگ کہتے ہیں ہم حوثی باغی
شیعہ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جس وقت IS نے عراق پہ حملہ کیا تھا اس وقت بھی اس ایشو کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، شیعہ سنی کی لڑائی ہے، شیعہ سنی کی لڑائی ہے، اور آج بھی یہ بار بار شیعہ کہہ کے اور حوثی باغی شیعہ یہ اس یمن کی لڑائی کو شیعہ سنی کی لڑائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ میڈیا اس وقت بھی یہ کام کر رہا تھا، میڈیا اس وقت بھی یہ کام کر رہا ہے۔ ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ میڈیا جس کو اتنا دعویٰ ہے، جو اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ دنیا کے معلومات کو آپ تک پہنچائے، اس بیچاروں کو خود نہیں معلوم کہ واقعیت کیا ہے۔ یہ جاہل کیسے علم دے سکتا ہے؟ پہلے تم جا کے معلوم کرو کہ جنگ کیسی ہے، کس کی۔ عراق کا مسئلہ بعد میں کلیئر ہوا، یہ میڈیا کہہ رہا تھا کہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے، شیعہ سنی، سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ شیعہ سنی کی لڑائی نہیں تھی، ایک مقصد کے تحت تھی۔ یمن کی لڑائی بھی شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک بار پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ شیعہ سنی لڑائی میں تبدیل کیا جائے۔ یہ صرف اور صرف میڈیا کی خیانت ہے یا ان لوگوں کی فریب بازی اور چال بازی ہے کہ جو اس لڑائی کو ذریعہ بنا کے پوری دنیا میں شیعہ سنی فیلنگ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہے کوئی سنی، اصل لڑائی کی بنیاد بھی یہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس جال سازی اور چیزوں سے ہم محفوظ ہیں اور متوجہ ہیں اس کی طرف۔ وہ سعودی کی جس کی ذمہ داری ہے مساجد کا تحفظ، ان کے القاب میں سے بھی ہے محافظ حرمین شریفین، اس قسم۔ آج انہی کے حملوں میں یمن میں کتنی مسجدیں گر رہی ہیں، کتنی عالیشان مسجدیں گر رہی ہیں۔ ہم نہیں معلوم وہ جو حرمین کی بات ہے، وہ حرمین وہ حرم ہے کہ جو سعودی میں 2 حرم ہیں، یا وہ 2 حرم ہے کہ ان کی نگاہ میں مثلا ان کا ایک حرم امریکہ اور ایک حرم ان کا اسرائیل ہے۔ شاید ہو سکتا ہے ان کی نگاہ میں وہ حرم ہے، کیونکہ جب بھی وہ جس میدان میں بھی آگے بڑھے ہیں ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اسلام بچے، ان کو اس بات کی زیادہ فکر ہے کہ مثلا اسرائیل بچے اور امریکہ بچے۔ تو لگتا ہے کہ شاید ان کے ہاں جو حرم سے مانی لیے جاتے ہیں وہ شاید یہ۔ بہت سے شخصیات اور اداروں نے اس جنگ کی بہت پرزور مذمت کی ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی ایک بہت جامع اسٹیٹمنٹ دیا جس کو ہم بہت تیزی صاحب کے سامنے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس اسٹیٹمنٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن سے ہمارے شعور اور فکریں بلند ہو سکتی ہیں۔ آپ نے سعودی حکام کو خبردار کیا کہ مظلوم عوام کا قتل عام کرنے سے وہ گریز کریں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ عجیب بدعت پیدا ہو گئی ہے کہ ایک ملک اگر دوسرے ملک کے حالات اپنے مفاد میں نہیں دیکھتا ہے تو بغیر کسی جواز کے اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ سامراجی طاقتوں کے کندھے کی کٹ پتلی اسلامی ممالک دنیا میں بدامنی پھیلائے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان دہشت گرد ٹولیاں جنم دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذبح کر رہے ہیں اور خود مسلمان کے ہاتھوں ہی مسلمانوں کے ممالک ویران ہو رہے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ عجیب بات ہے کہ اسلام کا کھلا دشمن اسرائیل علی اعلان یمن پہ سعودی حملے کی حمایت کر رہا ہے، اس کے لیے تیاری کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ مزید یہ بھی کہا کہ اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ جب بھی کسی مظلوم ملک پہ کوئی جارحیت کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے تو عالمی سماج صرف تماشائی بنا رہتا ہے، صرف دیکھتا ہے، کچھ بولتا نہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہا کہ اقوام متحدہ یہ صرف نام نہاد ادارہ، ورنہ اس کے اندر اب اتنی بھی طاقت نہیں بچی ہے کہ وہ کسی اس طرح کے جو ناجائز حرکتیں ہوتی ہیں وہ ان کی صرف مذمت کر سکے۔ اقوام متحدہ اب اس کی مذمت کرنے کے لائق بھی نہیں بچا ہے۔ انہوں نے سعودی حکام کو متنبہ کیا کہ اس جنگ کے بعد سوائے اس کے کہ دونوں ملک ویران ہوں کوئی اور حاصل نہیں ملنے والا ہے۔ اپنے شہر کے حالات میں گزشتہ چہارشنبے کو ویڈنسڈے کو بامبے کے علماء نے ایک جلسہ کیا، اس جلسے میں بھی اس یمن کے حملے کی مذمت کی گئی، اور حیدرآباد میں یقیناً آپ کو خبر ہوگی ایک عالم دین پہ کچھ بدتمیز لوگوں نے حملہ کیا گیا، اس کی مذمت کی گئی۔ مزید جو قوم میں دوسرے مسائل ان پہ گفتگو ہوئی، بالخصوص خمس کا جو مس یوز ہو رہا ہے اس پہ گفتگو ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہمارے قوم کے ترقی میں بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ آخر میں ایک مسئلہ گزرا تھا، ہم نے سوچا وہ مسئلہ آپ کو پیش کر دیں آپ کے سامنے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر سکیں۔ آغا سستانی جدید مسائل میں مسئلہ نمبر 530، کسی نے آغا سے سوال کیا کہ کیا لڑکی کو ایجوکیشن میں، جانتے ہیں آپ جہاں لڑکی لڑکے ایک ساتھ پڑھتے ہوں، نہ کہ یہ پڑھتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے آزادی سے مل سکتے ہیں، کیا ایسے میں ہم بھیج سکتے ہیں کوئی ایجوکیشن میں، وہاں ایڈمیشن اس کا لے سکتے ہیں؟ تو
آقا نے جواب دیا کہ اگر وہ لڑکی اپنے دین کی حفاظت کر سکتی ہو، شرعی ذمہ داری کو پورا کر سکتی ہو، مثلا حجاب ہے، اس طرح کی چیزیں، نامحرم کو مس کرنے سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہو، وہ کسی نامحرم کو مس نہ کرے، کوئی نامحرم اس کو مس یعنی ٹچ، چھونے سے بچا سکتی ہو، اور وہاں کے جو غلط اثرات ہوتے ہیں ان اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہو تو جائز ہے، اور اگر نہیں تو جائز نہیں۔ اگر یہ جائز نہیں تو ہماری صورت کیا ہے؟ مسئلہ ہے نا، شرعی مسئلہ۔ قوم کے بزرگان اس طرف متوجہ ہوں اور مہربانی کر کے قوم کے اس فیوچر کے متعلق فکر کریں۔ ہم اپنی لڑکیوں کو کہاں ڈھکیل رہے ہیں؟ قوم، ماں باپ، گارجین سب مل کے اہتمام کرتے ہیں کہ لڑکی صبح سے دوپہر تک جا کے مثلا وہاں پہ ان حالات میں ہوگی جہاں پہ حرام کے امکانات فراہم ہیں۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا شرعاً اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم لڑکیوں کے لیے کوئی کالج کے لیے سوچیں؟ ہم پھر کہیں گے کہ قوم غریب نہیں ہے، یوں کہا جائے کہ مال سے غریب نہیں ہے، ہاں شاید فکر سے ہو تو نہیں معلوم۔ سوچیں، غیرت کی بات ہے ہماری، یہ کب تک بے غیرتی ہوتی رہے گی اور کہاں تک بے غیرتی ہوگی؟ شرعی مسئلہ ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ نے ایک جملہ کہا تھا کسی موقع پہ، اسی خطبے میں شاید 1 ہفتے 2 ہفتے پہلے، کہ ہر آدمی الگ الگ بہت امیر ہے لیکن مل کے جب کمیٹی بنتی تو غریب ہو جاتی ہے۔ یہ مسائل یہ غیرت میں اگر نہیں پیش آئیں گے تو کہاں پیش آئیں گے؟ لہٰذا سیریس غور و فکر کریں۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ ہماری بیٹی ہے کہ نہیں، مسئلہ اس کا ہے کہ قوم کی بیٹی ہے کہ نہیں۔ کچھ ہماری پرسنل ذمہ داریاں ہیں، کچھ ہماری قومی ذمہ داریاں ہیں۔ کربلا والوں نے جو جان دی تھی وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ اگر وہ جان نہ دیتے تو ان کا پرسنل کوئی نقصان تھا، لیکن قومی نقصان تھا۔ پورے سال کربلا پہ آنسو بہانے والی قوم کربلا سے درس لے۔ ہر جگہ جہاں ہمارا پرسنل فائدہ اور نقصان نہ ہو صرف وہاں ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہاں بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جہاں قومی فائدہ ہو، کیونکہ ہمارا پرسنل فائدہ قومی فائدے میں ہی ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے۔ کربلا کا درس ہے۔ رسول اگر اتنے مظالم نہ برداشت کرتے تو رسول کو خود کوئی پرابلم نہیں تھی، خود بحیثیت مسلمان زندگی گزار کے چلے جاتے۔ ائمہ کا بھی یہی حال تھا، علماء کا بھی یہی حال۔ لیکن یہ ساری قربانیاں، یہ سارے مظالم کا برداشت کرنا اس لیے تاکہ قوم فلاح و بہبود پا جائے، قوم ترقی کرے، قوم آگے جائے۔ اور قومی ذمہ داریاں صرف ائمہ، انبیاء، علماء کی نہیں ہے بلکہ عوام کی بھی ہے۔ جو کر سکتا ہے وہ اس کے متعلق اس کی ذمہ داری ہے۔ آئیے آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار اللہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، پالنے والے دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، پالنے والے ان کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔